السلام علیکم. بیٹھو. اچھا سارے بچے جوان ہو گئے ہو. اجازت ہے صاحب نظم پڑھو. سوری تلاوت کرنی اجازت, نظم نہیں. پھر نظم نہ پڑھنا شروع کر دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. محمد حسان ترجمہ. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. And let there always be among you a body of men who should invite to goodness, and enjoin virtue, and forbid evil, and it is they who shall prosper. And be not like those who became divided, and who disagreed among themselves, after clear proofs had come to them. And it is they for whom there shall be grievous punishment. Surah Al Imran, verses 105 to 106. Jazakallah. Haris Ahmed, please. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. مسلم کتاب العلم. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی.
اعزاز احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو مگر وہ نہیں جانتے کہ ترقی کس طرح ہوا کرتی ہے. دنیا داروں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ یورپ کی تقلید سے ترقی ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ ترقی ہمیشہ راست بازی سے ہوا کرتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا نمونہ دیکھو. ترقی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ پہلے جو ترقی ہوئی وہ صلاح اور تقوی اور راست بازی سے ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جویا ہوئے اور اس کے احکام کے تابع ہوئے. اب بھی جب ترقی ہوگی اسی طرح ہوگی. آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اصل طریق ترقی کا یہی ہے. جب تک قوم اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں اٹھاتی اور اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتی، کے لیے جب تک قوم اللہ تعالیٰ کے لیے قدم نہیں اٹھاتی اور اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتی، کبھی ممکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کر سکے. یہ خیال محض غلط ہے کہ صرف انگریزی پڑھنے اور انگریزی لباس پہننے اور شراب پینے اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے ترقی ہو سکتی ہے. یہ تو ہلاک کرنے کی راہ ہے. نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو قوم رہتی تھی کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان نہ رکھتے تھے؟ کیا وہ انگریزی ہی پڑھے ہوئے تھے؟ اسی طرح لوط علیہ السلام کے زمانہ میں بھی معاش کے ذریعے تھے. اسی طرح اس زمانہ میں بھی معاش کے بعض ذریعے ہیں، جن میں سے ایک یہ زبان بھی ہے جو معاش کا ذریعہ سمجھی گئی ہے. لیکن وہ زبان جو خدا تعالیٰ کی زبان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی کنجی بنایا ہے. جب انسان تعصب سے پاک ہو کر تدبر سے قرآن شریف کو دیکھے گا اور آراز سواری اور معنوں سے باز رہے گا، بالکل دعاؤں میں لگا رہے گا، تب ترقی ہوگی. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 389 388. جزاک اللہ. مدثر طاہر نظم. السلام علیکم پیارے حضور. کلام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار،
سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، تم میں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، نونہالان جماعت مجھ کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ آج میں یہ خیال آ رہا تھا صبح ہی کہ یہ نظم ہم بہت کم پڑھی جاتی ہے اب، اور ہمارے زمانے میں بڑی پڑھی جاتی تھی بچپن میں، اور یہ بڑی ضروری ہے۔ گو ان کو مطلب نہیں آتا بہت ساروں کو اس کا، اوپر سے گزر گئی ہو گئی ہے نا، نہیں؟ لیکن اس میں کافی نصیحتیں ہیں، تو اچھا وہ پڑھ دی۔ آگے کیا کرنا ہے؟ اطہر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کی اصلاح میں نوجوانوں کا کردار۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس قوم کے نوجوانوں پر ہوتا ہے، اور اسی لیے جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے اس کے نوجوانوں کو قوم کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں فرماتا ہے، اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، بس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے۔
تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، تو اگر کسی بھی قوم کے نوجوان دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو وہ قوم نہ صرف کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگی بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی گمراہی سے محفوظ ہو جائیں گی۔ آج احمدیت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ واقفین نو خدام بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کا فہم حاصل کریں اور اس خوشخبری کے وارث بنیں جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے انعام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے۔ پس آج احمدی نوجوان احمدیت کے درخت کی شاخیں ہیں اور وقف نو جیسی الہی تحریک میں شامل ہونے کی وجہ سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے خلافت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے واقفین نو ہونے کے تقاضے پورے کریں اور دین کے حقیقی خدام میں ہمارا شمار ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک علیحدہ تنظیم خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی تھی اور ہمیشہ نوجوانوں کو ان کے حقیقی مقاصد کی طرف توجہ دلائی اور وہ رہنما اصول بتلائے جس سے احمدی نوجوان احمدیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانوں سے جو امیدیں وابستہ تھیں اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے متواتر جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترقی کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا تو دوسری طرف ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے 21 نومبر 1952 ربوہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کہ پس سمجھدار نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور ماحول پر غور کریں اور دیکھیں کہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کون سے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو استعمال کریں تا ملک ترقی کرے۔ ملک میں جو صنعتیں اور تجارتیں پہلے نہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اگر نوجوان اس طرف توجہ کریں تو بے شک ابتدا میں وہ تکلیف اٹھائیں گے لیکن آخر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو ان کے خاندان اور ملک کے لیے مفید ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگریزوں اور امریکنوں میں ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو تباہ کیا تا ملک کے لیے وہ کوئی مفید چیز ایجاد کریں، لیکن ہماری جماعت میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس نے کسی ایسی ایجاد کی طرف توجہ کی ہو۔ بس آج مغرب میں رہتے ہوئے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا اور قومی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور جو امیدیں ہم سے وابستہ کی گئی ہیں ان پر پورا اتریں۔ پھر 19 ستمبر 1952 میں ایک خطبہ جمعہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ ترقی کے لیے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں۔ حضور نے فرمایا بہرحال ہر ایک انسان نے جو پیدا ہوا ہے مرنا ہے اور زندہ قوموں کی یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ ان کے نوجوان اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے قائم مقام بن جائیں۔ جس قوم میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی اور جس قوم کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ خواہ کتنا ہی زور لگا لو وہ قوم ضرور مرے گی، لیکن جس قوم میں یہ خوبی موجود ہو کہ اس کے نوجوان ہمتوں والے ہوں، بلند ارادوں والے ہوں، صحیح کام کرنے والے ہوں، اچھی نیتیں رکھنے والے ہوں تو وہ مرتی نہیں بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور خواہ کوئی بھی اسے مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا۔ آج ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے اندر بلند ہمت، ارادہ اور اچھی نیت پیدا کریں تا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہوئے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
اپنے بزرگوں کے حقیقی جانشین ہونے کے ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمودہ ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان ہے کہ ایک دفعہ عباسی بادشاہ نے اپنے 2 لڑکے ایک بڑے امام کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھائے۔ اس امام کا اتنا رعب اور اتنی قابلیت تھی کہ اس کا ہر جگہ سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ اس کی ملاقات کے لیے گیا اور امام اس کے استقبال کے لیے اٹھا تو دونوں شہزادے دوڑے کہ وہ اپنے امام کی جوتی اس کے آگے رکھیں گے۔ ایک کی خواہش تھی کہ جوتی میں رکھوں اور دوسرے کی خواہش تھی کہ جوتی میں رکھوں۔ بادشاہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو کہا کہ تیرے جیسا آدمی کبھی نہیں مر سکتا، یعنی جس نے اپنی روحانی اور علمی اولاد کے دل میں اتنا جوش و اخلاص پیدا کر دیا ہے اور اتنی علم کی قدر پیدا کر دی ہے، اس نے کیا مرنا ہے؟ مرے گا تو اور لوگ اس کی جگہ لے لیں گے۔ غرض بے ساختہ بادشاہ کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا کہ ایسا آدمی مر نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان تو مرتے چلے آئے ہیں اور مرتے چلے جائیں گے۔ قوموں کے لیے دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر زندگی کی روح پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کوئی مفید کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کا ایک تسلسل قائم کریں۔ ان ارشادات کی روشنی میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں کو قائم رکھتے ہوئے جو بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈالا گیا ہے اس کو اٹھانے کا عزم کرتے ہوئے احمدیت کی ترقی میں مفید وجود بن کر شامل ہوں۔ پس حقیقت یہی ہے کہ سب ترقیات اور برکتیں صرف اور صرف خلافت احمدیہ کی کامل اطاعت اور سچے تعلق سے وابستہ ہیں۔ آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے ساتھ اپنے مضمون کا اختتام کروں گا جو آپ نے 11 مئی 2003 کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت اور میرا یہی پیغام ہے کہ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیان سے آئے ہو؟ انڈیا سے؟ نہیں، لاہور سے۔ لاہور سے؟ جی۔ اچھا، سٹائل تو پڑھنے والا انڈین والا ہے۔ چلو بیٹھو۔ اچھا، کیا کرنے آئے تھے؟ کام کر رہے ہیں کہ پڑھائی کر رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے میری اپلیکیشن ایکسیپٹ کی ہے وقت زندگی کی۔ پڑھا کیا ہوا ہے؟ میں نے پاکستان سے ماسٹرز کیا تھا ہیومن رائٹ میس کمیونیکیشن میں، اور ابھی یہاں سے ماسٹرز کر رہا ہوں ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل ریلیشن۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، اور کیا فرماتے ہو؟ کتنے لڑکے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا، اونچا ہاتھ کھڑا کرو۔ ڈرتے ہو؟ بیویوں سے ڈرتے ہو؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ کتنے باپ بن گئے ہیں؟ باپ کتنے بن گئے ہیں جن کے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ۔ وہی وقف نو میں سے ہیں آگے کہ نہیں؟ ساروں کے یا کچھ کے نہیں ہیں؟ یا اپنا وقف نو دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ اچھا، کیا فرماتے؟ تم مطلت کے بھائی ہو؟ ہاں، اور قد لمبا لگتا ہے مجھے اس سے۔ چھوٹے ہو تم؟ اچھا، کیا فرماتے ہو؟ السلام علیکم حضور۔ اچھا، حضور میرا سوال تھا کہ ذرا قریب کرو مائکرو فون اور پھر سوال کرو۔ جی حضور، میرا سوال تھا کہ جن وقف نو کے بچے ہیں آگے، ہم نے کل کلاس میں فرمایا تھا کہ لجنا کو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے تربیت کے لیے، تو باپوں کے لیے کوئی نصیحت ہے؟ باپوں کو یہی کرنا چاہیے کہ ماؤں کے ساتھ تعاون کریں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت میں ماؤں کا تو ایک حد تک ہاتھ ہے جب تک بچہ گھر میں ہے، 10 11 12 سال تک ہے۔ دوسرے ہے کہ باپوں کو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، انٹریکشن ہونا چاہیے ان کا، بات اور اتنا قریب ہونا چاہیے کہ جب وہ 12 سال کے اوپر جائیں گے، جو لڑکے ہیں خاص طور پہ، تو وہ باپوں کو ہی بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ اور پھر باہر کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں لڑکوں کی، ان کا باپوں کو ہی پتہ لگ سکتا ہے، ماؤں کو نہیں پتہ لگ سکتا۔ اس لیے
بڑی جو نگرانی ہے بچوں کی، پولیس مین بن کے نگرانی نہیں کرنی، نہ اسپائنگ کرنی ہے، لیکن دوستی میں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تربیت پھر صحیح تربیت رہتی ہے آخر تک. اور گھروں میں اپنے اخلاق بھی ٹھیک رکھنا اپنی بیویوں سے، تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ عورتوں کے بھی کوئی حق ہیں. صرف نعرے نہ مارتا رہا کہ ویمنز رائٹ کے، عمل بھی کر کے دکھاؤ. ہاں، السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ وقفے نو کو کتنی دیر بعد ملاقات کے لیے آنا چاہیے آپ سے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے وقت کتنا ہے. ملاقات تو جتنا تم لوگ جب دل چاہتا ہے کرو، اگر وقت ہوگا تمہیں وقت مل جائے گا. روک تو نہیں ہے، یہ تمہارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے تم کب چاہتے ہو. اور کچھ نہیں تو یہاں رہتے ہوئے لندن میں، یو کے میں رہتے ہوئے، کم از کم جمعوں پہ اور نمازوں پہ اگر دور بھی رہتے ہیں تو مہینے میں ایک آدھ دو جمعہ پڑھ لیا، نمازوں پہ آ گئے یہاں پڑھ لی، تو اس سے بھی ایک تعلق تو قائم رہتا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ. جو صادق صاحب کے رشتے دار. السلام علیکم پیارے حضور. میرا آپ نے پچھلے خطبے میں آپ نے نماز کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا. ابھی تھوڑا تھا وہ، اس تھوڑے پہ عمل کر لو بہت ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور وہ نماز کے بارے سے یہ سوال تھا کہ جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے مقتدی جو پڑھ رہے ہیں نماز، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پہ آپ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور امام جو اگلی صورت پڑھنے لگ جاتا ہے، تو ہر ایک کو صورت ہر ایک نہیں آتی. بعض بڑی بڑی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں امام. میں تو وہی ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک آہستہ آہستہ اشاروں کو یاد ہی ہو جائیں. تو وہ اس کی ضروری نہیں پڑھنے کی، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنے کا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر پیچھے امام کی ڈرائی جائے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے؟ بات یہی تو میں نے بات بتائی تھی خطبے میں. سنا کیا تھا تم نے جو خلف امام جب لفظ استعمال کیا تھا نا میں نے، مجھے نہیں پتا، تم لوگ تھوڑا سا انگلش ترجمہ بھی سن لیا کرو بعد میں، کیونکہ اس کا خلف کا مطلب یہی کہ اس کے پیچھے دہراؤ. خلف امام کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ امام اگر بہت تیز پڑھنے والا ہے تو پھر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پڑھ لو، لیکن سنت تو پوری ہو جائے نا، مطلب ہے کہ ہدایت تو پوری ہو جائے نا. اور عموماً یہی چاہیے کہ امام آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ انسان دہراتا جائے. میں تو ویسے ہی اتنی آہستہ پڑھتا ہوں کہ میرا خیال ہے تم 2 دفعہ دہرا سکتے ہو. تو خلف امام سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بعض پہلے کہتے تھے کہ بعضوں کا خیال ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. حضرت یہی میں نے پھر واقعہ پیش کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے حضرت خلیفہ اول کو پھر کہا مولوی صاحب تلاش کریں. انہوں نے کہا جی اس میں 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں پڑھو، کوئی کہتے ہیں نہ پڑھو. تو آپ نے کہا کہ میرا جو رائے ہے وہ یہی ہے، ایک بار آپ تلاش کریں. تو اس بارے میں نے کہا تھا یا ہاتھ باندھنے پہ کہا تھا؟ ہاتھ باندھنے. وہ جو شیخین کی، جی ہاتھ باندھنے سے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ہاتھ باندھنے پہ تھا. لیکن چلو اتفاق سے جو شیخین کی بات ہوگی تو شیخین میں نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو کہا تھا، وہ بھی کہلائے جاتے ہیں. لیکن حدیثوں میں جو شیخین کہلاتے ہیں نا، وہ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کو کہتے ہیں. دونوں کی اکٹھی رائے ہو جائے تو کہتے ہیں شیخین کی رائے ہو گئی. اچھا بہرحال اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا. آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور حضور ظہر اور عصر کی جیسے نمازیں ہوتی ہیں جس میں امام نہیں اونچی آواز میں پڑھتا سورہ فاتحہ، تو جتنے تم پڑھ سکتے ہو پڑھو نا. اگر امام گولی کی طرح نماز نہیں پڑھ رہا تو تم پڑھ سکتے سورہ فاتحہ. اگر وہ اس طرح پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح جاتا ہے جانے تو. پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک ہوتا تھا آدمی، وہ کہتا ہے غیر احمدی، کہتا جی ہمارا امام جو ہے نا تراویح بڑی اچھی پڑھاتا ہے، 8 رکھتے ہیں 10 منٹ میں ختم کرا دیتا ہے، پورا سپارہ پڑھ لیتا ہے یا 15 منٹ میں. لیکن پچھلے دنوں میں ایک
ہمارے میڈیا پہ واٹس ایپ پہ شاید گھوم رہی تھی انڈونیشیا کا امام، اس تو لگتا تھا کلا بازیاں کھلا رہا ہے. تو مذاق ہے نا قرآن شریف کے ساتھ. لیکن جتنا پڑھ سکو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، رام نام سے پڑھ تو زیادہ اچھی بات ہے. اور اب تو نومبائن بھی شامل ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں، اس لیے ان کے لیے بہتر ہے سہولت کے لیے کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک امریکن کانورٹ آیا، نومبائن نیا امریکن تھا، کہتا ہے کہ باقی سارے اماموں کے پیچھے میں نماز پڑھی ہے، میں مشکل سے نہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ سکتا ہوں، نہ سمع اللہ پوری پڑھ سکتا ہوں، لیکن تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ کے میں نے کم از کم اچھی طرح پڑھ لیا. تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے نام بھائی کا. انگریز ہیں، امریکن ہیں، ان کو تو صحیح جلدی نہیں کر سکتے نا، یا کوئی بھی دوسری قوم کا، تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، فراست، کیا فراست دکھانی ہے؟ میرا سوال ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے 7 مسلم ممالک کے اوپر بین کیا ہے، اس کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا کیا اثرات ہوں گے آگے؟ تو نے کل کی خبر نہیں سنی؟ اس کو وہاں کی ایک کورٹ نے اس بین کو کینسل کر دیا، پوسٹ اس پہ اس کو جی، لیکن حضور سسپینڈ کر دیا ہے. اس کے بعد اس کے ڈر کرنا، اس نے کہا کہ میں کروں گا اور یہ پاگل ہے جج ہیں، اور حالانکہ پاگل وہ خود ہے، جج پاگل ہے اور میں اس کو لے کے جاؤں گا اور اپیل کروں گا. وہ کورٹ میں جائے گا، چلے آ گیا. لیکن میجورٹی ان کے اپنے لوگ جو ہیں، اس کی جو اپنی ہوم سیکرٹری تھی پہلے یا جو بھی اپوائنٹڈ تھی، اس نے انکار کر دیا تھا، ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ نہیں اس پہ عمل کرنا. اس کو اس نے نکال دیا، نیا رکھ لی. وہ پہلے عورت تھی، اب مرد شاید رکھا ہے. اور تو خود اس کے خلاف وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان 7 ملکوں میں سے بڑا ڈاکومنٹڈ ہے، ان کو وہاں وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ان ملکوں میں سے کبھی بھی اس طرح کے جن ملکوں کے لوگ دہشت گردی کرتے رہے امریکہ جا کے، ان میں ان کو بین نہیں کیا. سعودی عرب ہیں، دوسرا پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور جن کے لوگ کبھی بھی نہیں گئے، کوئی دہشت گردی ان کی طرف سے نہیں ہوئی. جن پہ بین لگایا ہے تو صرف وہ ہے ذاتی دشمنی. تو پاگلوں کی بات ہے. میرا خیال تھا کہ پریزیڈنٹ بن کے شاید یہ نہیں کرے گا، عقل آ جائے گی اسے. تو میں نے کئی جگہ پریس میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کوئی امریکن پریزیڈنٹ اس حد تک انسین ہو. لیکن میری سارے خیالات غلط ہو گئے. تو انسان کیا ہے تو سب سے بڑا پاگل ہے. اور ابھی حضور صرف 2 ویکس ہوئے ہیں اس کو بنے، ابھی 4 سال. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس لیے شاعر نے کہا تھا ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور حضور آپ نے کہا تھا کہ جماعت کو ڈاکٹرز اور انجینئرز چاہیے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اسپیسیفک ٹائپس آف انجینئرز ہیں جو جماعت کو چاہیے. فی الحال تو کنسٹرکشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے زیادہ چاہیے. آرکیٹیکٹس ہیں، سول انجینئر ہیں، اسٹرکچر انجینئر ہیں اس فیلڈ کے. لیکن باقی بھی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں پڑتا. اس وقت انڈسٹری تو کوئی نہیں جماعت کے پاس، نہیں کسی وقت میں ہو جائے گی. شاید تم لوگ اس کے پائنیئر بن جاؤ. تمہارے گوڈے کو کیا ہوا ہے؟ لاک ہو گیا. پھر کوئی چابی نہیں ملی ان لاک کرنے کی؟ ان لاک کرنے کے لیے کوئی اویلیبل کی نہیں ہے؟ پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے. لیکن حضور میرا سوال یوج مجوج کے بارے میں ہے. میں ایک 21ویں سورہ میں پڑھا تھا، میں کامنٹری پڑھا تھا. میں نے پڑھا تھا کہ یوج مجوج کو USA اور سوویت یونین کے طور پہ ان کو نے کیا تھا. لیکن کل لجنہ کی کلاس میں پڑھا گیا تھا کہ ذوالقرنین جو حضرت مسیح موعود ہیں وہ لوگوں کو یوج مجوج سے آزاد کریں گے. وہ یوج مجوج کو لوگوں کو
याजूज मजूज को तो इंग्लिश में बोलते हैं तो गॉग एंड मैगॉग कहते हैं और रड़े आराम से, तो उर्दू बोलते यजूज मजूज कह देते हैं। आराम से बोलो। वो जुल्करनैन जो है हज़रत मसीह मऊद वो लोगों को गॉग एंड मगॉग से आज़ाद करेंगे। तो हज़रत मसीह मऊद के टाइम में गॉग एंड मगॉग कौन सा था? अगर अभी भी है, वही था जो उस ज़माने में था। वो ये तो मुख्तलिफ हालतें हैं जिसने धोखा दे के दुनिया को ख़राब करना है, ठीक है। ये बड़ी ताकतें हैं, ईसाईयत है, ईसाईयत की जो तालीम है ये वही है। ये जो दजाल की जो बातें हैं वही याजूज माजूज की बातें हैं। धोखा देना, धोखे से मुसलमानों को ईसाई बनाया, गलत इस्लाहियत की तालीम की, उसके ख़िलाफ़ हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने जिहाद किया, ठीक है, किताबें लिखी। एक वक्त था कि ईसाईयत का दावा था कि हम जल्दी सारा जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है उसको फ़तह कर लेंगे और ईसाई हो जाएगी दुनिया। 30 लाख मुसलमान जो थे वो ईसाई हो चुके थे उस वक्त तक। जब हज़रत साहब ने लिखना शुरू किया, इब्राहिम अहमदिया लिखी, फिर उनके हर उसको उनके आर्गूमेंट को रिफ्यूट किया, दलीलें दी, किताबें लिखी, तो दौड़ने शुरू हो गए पादरी। फिर उन्होंने कह दिया कि इनसे बहस नहीं करनी कादियान अहमदियों से। तो इसी के ख़िलाफ़ जिहाद किया। यही दीवार बना दी ज़ुल्करनैन ने जो मुसलमानों को बचा लिया और उन लोगों को सही रहनुमाई मिल गई, हमलों से बच गए। और इसके बाद फिर मुख्तलिफ हैं, रशिया भी है, अमेरिका भी है, और भी मुख्तलिफ की सूरतें हैं। इससे सही इस्लामी तालीम जो है वही अब बचा सकती है। कनाडा में उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल किया, ये है वो है, यूँ हो रहा है। मैंने कहा कि तुम लोग इस्लाम पे बड़े एतराज़ करते रहते हो, तुमने कैपिटलिज्म देख लिया, सोशलिज्म देख लिया, कम्युनिज्म भी देख लिया। इस्लाम की का एक हकीकी निज़ाम पहले था जो इस मुसलमानों की सुस्ती और जहालत और दीन से दूर हटने की वजह से ख़त्म हो गया। अब ये रिवाइवल इस्लाम का ज़माना आया जो मसीह मौद इस्लाम ने करना था। इसमें अब ये सही इस्लाम का ज़माना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अब तुम्हारे पास, तुमने सारे रास्ते देख लिए, तुम खुद मानते हो तुम कामयाब नहीं हुए। कहता नहीं हुए, ना कैपिटलिज्म चला, ना चल रहा है। अभी उसमें भी अब खराबियाँ आ रही हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ना कम्युनिज्म सोशल को भी टूट गया, चाइना भी टूट गया, रशिया भी टूट गया। चाइना इस तरह टूट गया कि वहाँ सोशलिज्म, कम्युनिज्म तो इस तरह नहीं था, लेकिन जिस हद तक था वो उसमें भी बहुत सारी नरमी पैदा कर दी। रशिया की स्टेट्स टूट गई। तो मैं कहा इस्लाम का हकीकी निज़ाम जो है वही इसका हल है अगर उसको अपनाया जाए। और वो उस ज़माने में, इस ज़माने में मसीह मऊद ने पेश किया कि इस तरह ये सही तालीम है इस्लाम की, इस पर अमल करोगे तो सारे निज़्म चलेंगे। तो ये छोटा मोटा काम नहीं तुम लोगों के स्पुर्द। तुम लोग समझते हो कि हमने वक्फ़े नौ कर दिया और मास्टर्स की डिग्री ले ली या PhD कर लिया तो ख़त्म हो गया। दीन का इल्म भी साथ हासिल करो ताकि अपनी इस दुनियावी सेकुलर तालीम के साथ, दीनी इल्म के साथ तुम फिर याजूज माजूज के साथ तोड़ने वाले हो और दीवारें बनाने वाले बनो। ज़ुल्करनैन के साथी बन के ज़ुल्करनैन बनो, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे स्पुर्द है। और उसको मैंने कहा तो एक इस्लामी निज़ाम तुमने अब तक नहीं आजमाया पिछले 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में। उससे पहले डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो कहता हाँ, मैंने कहा इसे आजमा लो, ये चैलेंज है। कोई जवाब नहीं उसने दिया, चुप करके। इसका मतलब उनके जहनों में है कि सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं। हुज़ूर इसी क्या नमाज में लज़्ज़त कैसे हासिल की जाती है? नमाज में लज़्ज़त के लिए कोई दर्द पैदा करो दिल में, हैं? कोई तकलीफ़ तो कभी कभी होती होगी ना, ठीक है ना। उस वक्त नमाज़ पढ़ो, चाहे नफलों के वक्त हो नफल पढ़ लो। तो एक दफ़ा जब रोना आए तो लज़्ज़त पैदा होगी, फिर एहसास पैदा होगा कि लज़्ज़त है क्या चीज़, हैं? नहीं तो एक किसी भी चीज़ में मज़ा उस वक्त आता है जब उसका हकीकत का पता लगे।
جب پتہ ہی نہیں لگتا تو مزہ کس طرح آئے گا؟ جس نے کھانا کھایا ہی نہیں ہوا، کڑھائی گوشت کھایا نہیں اچھی طرح، اس کو کیا پتہ کہ کڑھائی گوشت سے کیا مزہ ہے؟ ہیں؟ جس کو دال ہی ملتی ہے وہ کہتا ہے دال سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو کوشش سے ملتی ہے۔ پڑھائی کرنے کے لیے تو پوزیشن اسکول میں پاس ہونے کے لیے پڑھنے پڑھائی کرتے ہو نا، محنت کرتے ہو نا، اتنی محنت کبھی نماز پڑھنے میں کی؟ زور کی نماز ہوتا ہے ٹھہری میں 5 منٹ چایا، پنجابی ہمارے اس طرح ہی کہتے ہیں، جسٹ ہیں آئی ایم جسٹ کمنگ، انگریز تم لوگ کہہ دو گے ہیں، اور 5 منٹ ختم نہیں ہوتے تو کہ نماز ختم ہو گئی۔ اتنی دیر میں تو آدمی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ السلام علیکم پیارے حضور، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات کا ذکر کیا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو کیا ایک انسان اپنے اولاد کے لیے یہ مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت پہ فائز کرے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تم اپنے لیے مانگتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی اپنے لیے مانگیں گے، تو سارے ہی اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور آگے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں نبوت تو اب ایک مطلب نبی تو کوئی نہیں، نبی نہیں تو نہیں بن سکتا، صالحین اور شہید اور صدیق تو بن سکتے ہیں نا جی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میری امت کے علماء جو ہیں، صحیح علماء، نیک نیت علماء، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر سٹیٹس رکھتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھو تو سٹیٹس تو مل جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو امت مسلمہ کا حقیقی ولی جو ہے، حقیقی صدیق جو ہے نا، حقیقی صالح جو ہے، شہید جو ہے، وہ بھی نبی بن جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں جو حضرت مسلم نے فرمایا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے۔ ہیں؟ ابن مریم کون تھا؟ حضرت عیسیٰ تھے نا، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے آخری نبی، ٹھیک؟ اور آن وسلم کے غلامی میں آپ نے فرمایا کہ میں آن وسلم کا غلام ہوں، میں اس سے بڑھ کے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹیٹس کا تو فرق پڑ گیا ہے نا، تو وہ اسٹیٹس تو مل جاتا ہے۔ ہاں نبوت کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس لحاظ سے بن سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ دروازہ بند ہو گیا، یہ نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو، کس نے کہا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا؟ یہ ہے کہ اب خلافت قائم رہے۔ نہیں، حضرت رسول نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، ٹھیک؟ مسیح موعود آ گئے، نبی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اب یہ کہنا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھنے والے، میرا اور تمہارا یا کسی کا بھی اختیار نہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھ دے۔ جب اللہ کہتا ہے میں نبی بنا سکتا ہوں اور بناتا ہوں، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے جب تم لوگ اتنے بگڑ جاؤ، دوبارہ تم لوگوں کو پھینٹی شینٹی کی ضرورت پڑے تو کوئی جلالی نبی آئے، اور ہو سکتا ہے اس وقت کے خلیفہ کو وہ مقام مل جائے، وہ آئے گا وہ مسلمان امت میں سے ہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر کوئی نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اختیار کو اور کسی بھی طاقت کو ہم روک نہیں سکتے۔ جب اللہ کہتا ہے میں نبی بنا سکتا ہوں تو بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو ٹھیک ہے، اسی فی الحال ہمیں جو اتنا علم ہے وہاں سے نے دیا وہ یہی ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان ایک نبی نہیں ہے، مسیح نبی ہوگا، ٹھیک ہے؟ مسیح موعود وہ ہو گئے، آگے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، لیکن حضرت مسلم نے اشارہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے آ سکے کبھی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو نہیں روک سکتے، ٹھیک؟ اور دوسری جو تشریح میں نے کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہمارے علماء ہو سکتے ہیں اگر وہ واقعی عالم ہوں۔ السلام علیکم پیارے حضور، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ورس 170 میں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ پیارے حضور، اس میں رزق دیے جانے سے کیا مراد ہے؟
رزق ایک روحانی رزق ہوتا ہے، ایک مادی رزق ہوتا ہے. رزق سے کیا مراد ہے؟ مما رزقناہم ینفقون جو کہا تو ضروری یہ تو نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیسے دیا، رزق دیا، روٹی دی، کھانا دیا، صرف اسی میں سے خرچ کرو. مطلب ہے جو بھی تمہاری کوالٹیز ہیں، تمہاری کیپیبلٹیز ہیں، تمہاری جتنی فیکلٹیز ہیں، ان کو جس طرح تم میکسیمم اس کی یوٹیلائز کر سکتے ہو وہ کرو ہیں، اور دنیا میں ان کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جب تم انسان مر کے جاتا ہے تو وہاں جا کے تو پھر ایک اس روح کو، یہ جسم یہیں رہ جاتا ہے لیکن روح چلی جاتی ہے اگلے، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیا جسم دیتا ہے، اور وہاں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں جن کا ان کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. بے شمار نعمتیں ہیں، وہ رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اگلے جان میں دے گا، ٹھیک ہے. تم سمجھ رہے ہو مردہ ہو گئے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے اللہ کی نظر میں. اس دنیا میں بھی زندہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے ایک قربانی دی، کسی خاص مقصد کے لیے اپنی جان دی، ٹھیک. اور اگلے جہان میں ان کو ریوارڈ اللہ تعالیٰ بے تحاشا دے گا، اور وہ ایسا ایسا رزق ہے، ایسی نعمتیں ہیں جو نمایاں جنت جو ہیں جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. پچھلا پلر کے ساتھ بیٹھا جاؤ. السلام علیکم حضور. آج کل اسپیشلی جو ایتھیزم ہے وہ یورپ میں بہت پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے اس کے، اسپیشلی سائنٹیفک جو مقابلے کے لیے، اور فلاسفیکل بائف. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے حضور، یادداشت کو امپروو کرنے کے لیے بادام کھانے کے علاوہ آپ کا کوئی سجیسشن ہے؟ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی ہے کہ ایسڈ فاس ہے، کیوں میں وہ کھانے کے ساتھ کھاؤ تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. باقی اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرو تو یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے. ایتھیزم پھیل رہا ہے، اس کے لیے ایک تو میں نے کہا تھا بیسک کتاب ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی آور گاڈ، وہ پڑھو. سارے پڑھ لی؟ کس کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ 2-4 نے ادھر سے پڑھی ہوگی، 1-2 سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی، انہوں نے پڑھی ہوگی. اس لیے وہ پڑھو پہلے تو بیسک چیزیں اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھ دی ہیں. پہلے اردو میں ہمارا خدا تھی، اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے آور گاڈ کے نام سے، ری پرنٹ پہ ہو چکی ہے، دوبارہ ختم ہو گیا تھا اسٹاک، تو اس لیے وہ ہر ایک کو لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. آور گاڈ وہ پڑھو. دوسرے خلیفہ رابع کی جو کتاب ریشنلٹی والی جو ہے ریولیوشن اور ریولیوشن ریشنلٹی، ہاں وہ کتاب جو ہے اس کے جو چیپٹر ہیں آخری، ان میں بڑا اچھا طرح بیان کیا ہوا ہے، وہ بھی پڑھ لو، اس میں پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. 5 چیپٹر جو ہے خاص طور پہ وہ پڑھو. اور چھٹا یہاں نہیں ہے میرے پاس. اچھا خیر، اس میں ڈارون کی تھیوری بھی ہے اور یہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اسی میں سب بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں، وہ پڑھو. باقی ایتھیسٹ جو ہیں ان کا اپنا تو یہ حال ہے. وہ جو ہے کتاب جس نے لکھی ہوئی تھی اب گاڈس ڈیلیوژن ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں نام بندے کا کیا نام ہے؟ رچرڈ ڈاکنز. ریچرڈ ڈاکسن. ہاں ریچرڈ ڈاکن. وہ اس کو یہیں رہتا ہے، یو کے کا ہے. جی یو کے کا ہے نا. اس کو میں نے امام صاحب کا کتاب قرآن شریف کی 5 والیوم کمنٹری بھیجیں، یہ ریویلیشن کی والی کتاب بھیجیں، کہتے ہیں اس میں تمہارے جواب ہیں سارے، تو تم اس کو پڑھو، پھر تم آرگو کرو. تم کھڑے ہو کے کتابیں لکھنے لگ گئے ہو. کہتے ہیں نہ میں نے پڑھنا ہے نہ مجھے ضرورت ہے اس کی، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو دلیل تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں. تو اگر اپنے لیے تو دلیل تیار کر لو، لیکن تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کو قائل کر لو گے تو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. اب یہ کوئی جواب تو نہیں پڑھے لکھے آدمی کا، وہ اس کو پہنچ گئی ساری چیزیں. لیکن پھر اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوبارہ ریمائنڈر بھیجا 1.5 مہینے 2 مہینے بعد، کہتا ہوں مجھے پل گئی ہیں اور میں نے نہیں پڑھنی.
माइक्रोफोन ले लो तो ज़रा अच्छे सवाल मुझे समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, मेरा सवाल था आपसे कि कहते हैं कि जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसकी कब्र पे 40 दिन लगातार जाना चाहिए कि उसकी मग़फ़रत के लिए। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब तकरीबन 5 महीने पहले वफ़ात पा गए पाकिस्तान में, तो मैं तकरीबन उस वफ़ात के बाद दो हफ़्ते वहाँ पे रहा हूँ। तो आप इस किस नज़र से देखते हैं इसको? पूरी है तो ठीक है, नहीं है ना, ये सुन्नत आंसर ने फरमाया कि 40 दिन जाओ, क्योंकि ने इस पर लिखा हुआ है कि 40 दिन रूह जो है वो करीब करीब रहती है। और या उसमें तो उसको तुम्हारी दुआएं पहुंचती रहती हैं, या 40 दिन के लिए अगर अल्लाह ताला के पास चली भी गई तो अरसे में जो भी हिसाब किताब होने हैं उसमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा उन दुआएं तुम लोगों की पहुंचाता है उनको। तो वो अपने वफ़ात शुदा के लिए दुआएं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी करनी चाहिए। मतलब नहीं 40 दिन के बाद ख़त्म कर दो, हमेशा। इसलिए कुरान शरीफ ने दुआ सिखाई है अपने माँ बाप के लिए, तो रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि दुआ मुस्तकिल करते रहो, रोज़ाना करो, तो अल्लाह ताला रहम करता रहे वहाँ। और हर रहम जो अल्लाह ताला का होता है उसके बाद उसके दर्जात बुलंद होते हैं, फौत शुदा वालिदैन के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये करनी चाहिए। तो इसमें क्या सवाल क्या बना? यही ज़रूर आपसे पता करना था कि मतलब सब वहाँ कह रहे थे कि 40 दिन तक लगातार जाना चाहिए, उसके बाद फिर वक्फे के साथ जाएं, कि मतलब रोज़ ना जाएं। ये कोई दलील नहीं, जिसका जो अफोर्ड कर सकता है रोज़ जाना। किसी के करीब कब्रिस्तान है, रवा में तो छोटी सी जगह है, बजती में रोज़ लोग जाते हैं वहाँ को। मना तो नहीं कर दिया कि 40 दिन के बाद जाओगे तो गुनाह होगा, नहीं कोई नहीं, ऐसी बात जा सकती। ऊंची बोलो, माइक्रोफोन हाथ में है, आवाज़ कुछ नहीं, बस तुम्हारे हाथ में जो आती है ख़त्म हो जाती है। सलाम प्यारे हुज़ूर। प्यारे हुज़ूर, सबसे पहले तो मैं एक बात का इकरार करना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हुज़ूर। तो सवाल मेरा ये है। अच्छा, ये ख़त में लिख दिया करते हैं आज आगे। हज़रत, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में आजकल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि अवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दें, जैसे अहमदियों को भी उनके हकूक़ दें। तो कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी अब इस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता नशर कर रहे हैं। तो हज़ूर, आप इन फ्यूचर क्या वो अपने आइन को ख़त्म करेंगे या क्या खिलाफत वहाँ पर दोबारा जाएगी? आपकी दूरअंदेश नज़र इस चीज़ को कैसे देखती है? अल्लाह ताला बेहतर जानता है कब हालात तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, कब होंगे ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में तुम्हारा अगर ख्याल है इस कानून को रिपील कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, तो कोई इसका इम्कान नहीं, इसमें ज़रूरत ही इसमें नहीं है। मीडिया शोर मचा रहा है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स करें। हम अपने आप को माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं समझते, हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हम मुसलमान माइनॉरिटी हैं मुसलमान मुल्क में, हम मुसलमान हैं मुसलमान मुल्क में, ठीक, कलमा तैयबा पढ़ने वाले। हम तो सिर्फ ये कहते हैं उनको कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, तुमने जो कुछ डिक्लेयर कर दिया, अहमदियों को कह दिया कि तुम्हारे फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज़ आर नॉट मुस्लिम्स, ओके, ठीक है, नहीं है, हम नहीं मुसलमान तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। लेकिन मैं अपने आप को कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ठीक। इसलिए तुम मेरे दिल की बात नहीं छीन सकते। जो मैंने मज़हब, मेरा दिल कहता है मैंने अपनाया और मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मैं भी ऐलान करूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं नहीं करूँगा, तुम जो मर्ज़ी कहो मुझे। मेरा नाम मसरूर है तो मैं कहूँगा मेरा नाम मसरूर है, तुम मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, चाहे मेरा नाम रामचंद्र रख दो या तुम जो मर्ज़ी रख दो, हैं, ठीक है, या जॉन रख दो या पॉल रख दो या जो मर्ज़ी रख दो, ठीक। तो ये उनका काम है। तो हम तो कहते हैं ये, तो हम इससे तुम्हारी बहस ही नहीं करते कि हम ये कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तुम मुसलमान समझो या ना समझो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान सिटीज़न होने की हैसियत से जो इलेक्शन है वो जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक है,
بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے, بغیر کسی سیپریٹ ریلیجس آئیڈینٹی کے. احمدی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے, کوئی اس کا سنی ہے یا شیعہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. پاکستانی پاکستانی ہے اور اس کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے ایز اے پاکستانی. ٹھیک, تو ہم صرف کہتے ہیں یہ کر لو. جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں نا, ہم کہتے ہیں جوائنٹ الیکٹوریٹ کروا لو نا, تو بس کامیابی, باقی پھر ہمارا کام ہم آپ ہی ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک, اس لیے کہ ہمارے ابھی تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے, ووٹ نہیں ڈالتے, اور سیاسی نظام جو ہے, ڈیموکریسی کا جو نظام ہے, اس میں تو تمہارے ووٹ ہوں تو تب تمہاری ویلیو بھی بنتی ہے. تو ٹھیک ہے. حضور لاکھوں احمدی آپ کے انتظار میں وہاں تڑپ رہے ہیں, کیا ان کا انتظار ختم ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو تم پاکستان سے آئے ہو؟ جی حضور. تو وہیں بیٹھے تڑپتے, یہاں کیوں آ گئے؟ جس کو موقع ملتا ہے وہ تو آپ کا قربانہ چاہے گا نا. اچھا, کب آئے تھے یہاں؟ حضور 2014 کے اینڈ پہ, دسمبر میں. اچھا, اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور ماسٹرس ابھی کمپلیٹ کیا میکینیکل انجینئرنگ میں. کر لیا؟ جی حضور. اچھا, تو بہرحال حالات تو ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. کب ہوتے ہیں کب نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قادیان سے ہجرت ہوئی تھی تو اس وقت وہاں جو چھوڑے گئے تھے لوگ, یا ہندوستان میں احمدی تھے کچھ, ٹھیک ہے, بہت سارے ہجرت کر کے آ گئے, لیکن حضرت خلیفہ عمر ثانی کی تڑپ میں نے دیکھی ہے. بار بار کہتے تھے قادیان جانا ہے, قادیان پیش ہے, اور بڑی دعا کیا کرتے تھے, لیکن نہیں جا سکے. وفات ہو گئی. خلافت ثالثہ آئی, نہیں جا سکے. خلافت رابعہ کے بھی 8-9 سال گزر گئے, تب ان کا موقع ملا ان کو جانے کا. پھر مجھے موقع ملا جانے کا. تو اسی طرح وقت کے بھی حالات ہو سکتا ہے کہ مستقل نہ صحیح, لیکن آنے جانے کے سامان تو انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے. نماز کا وقت ہو رہا ہے, اور ایک چھوٹا سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لو. یس, ہاں گنزیلو صاحب, what do you say? I just wanted to ask how your health is, because I've been praying for you, and I think your prayers are being accepted, and I'm getting better now. اچھا, میں نے کہا تھا ایک سوال, پہلے کیوں نہیں کہا؟ کہ داؤد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ کافی اکثر جب میں یونیورسٹی میں جب نماز پڑھنے چاہتا ہوں, پریئر جو روموں کے بنے ہوئے ہیں, کافی لوگ غیر احمدی ہیں, اور جب وہ باجماعت پڑھتے ہیں کبھی مجھے پوچھتے ہیں کہ جوائن ان کر لو, اور مجھے پتا کہ ویسے میں ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا, تو اور یہ بات کافی افینسو بھی لے سکتے ہیں. تو میں بس پوچھنا تھا کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے اس سچویشن میں؟ وقت آگے پیچھے کر لیا کرو, اوائڈ کرنے کے لیے کسی قسم کے ٹسل یا کانفلکٹ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ان کو کہو, ان کو تو بتا دو میں احمدی ہوں, مجھے امام بنانا تو میں کھڑا ہو کر میں پڑھا دیتا ہوں تمہیں نماز. کہو میں احمدی ہوں, میں نماز پڑھا دیتا ہوں تمہیں, اور مجھے تمہاری زیادہ اچھی نماز آتی ہے. چلو, السلام علیکم.